اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على حي على حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم اللہ اکبر اللہ اکبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب،
تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی اجتبى واصطفى محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکون علیہم شہیدا وتکونوا شہداء علی الناس وليظہرہ علی الدین کلہ والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ میرا محترم عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے دوستوں، آج جو میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں معراج کا واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے آپ سفر معراج شروع کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے سب سے پہلا اور آخری اعزاز ہے جو کسی انسان بشرط کہ وہ نبی ہو، پہلا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا کہ زمین سے لے کر کے عرش معلیٰ تک اپنے پاس بلایا، اور پھر آپ کی ملاقات اللہ رب العزت سے ہوئی۔ ایسی کوئی آنکھ نہیں ہے، ایسی کوئی پوری دنیا میں جب سے دنیا بنی تو اللہ کا دیدار جس طریقے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، کسی اور ہستی نے اس طرح نہیں کیا۔ میرے عزیزو، یہ سفر جب شروع ہوا اور آپ براق آپ کی سواری بنی، اور آپ جب اپنے اس سفر پر گئے جس کی کوئی مثال نہیں، تو جب مصر سے گزرنا ہوا تو خوشبو آئی۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ خوشبو کس چیز کی ہے؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، فرعون کی باندی تھی، اس کی 2 بچیاں تھیں، ایک چھوٹی تھی ایک بڑی تھی، تو اس کے ظلم اور قہر نے اس دونوں کو ایسا جھلسا دیا کہ اس نے ان کا امتحان لینا چاہا، پر وہ تو کامیاب ہو گئے امتحان دے کے، فرعون ناکام ہوا امتحان لے کے۔ تو وہ بچیاں ماں کے سامنے کڑے میں ڈال کر کے بالکل وہ ہڈیاں جو بچ گئیں، اور پھر اس کی ماں کو بھی اس میں ڈالا۔ تو ماں نے وصیت کی کہ ہمیں کہیں پھینکنا، ہماری ہڈیوں کو پھینکنا نہیں ہے بلکہ دبانا ہے۔ تو جب سے یہ ان کی ہڈیاں جہاں اکٹھی مدفون ہے، بچیوں کی اور ماں کی، اس دن سے خوشبو اٹھتی ہے، آج تک برقرار ہے اور کل قیامت تک ہوگی۔ آپ نے ایک آواز سنی، بڑی ہیبت اور وحشتناک آواز۔ آپ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے، یہ آواز کس چیز کی؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، آج سے 70 سال پہلے جہنم کے کنارے سے ایک پتھر جہنم میں گرا تھا، وہ آج اپنی منزل یعنی جہنم کی تہ تک پہنچتا ہے۔ 70 سال بعد ایک پتھر جہنم کی تہ تک پہنچا ہے، آپ خود سوچیں وہ جہنم کیسے ہوگی، وہ جہنم ہوگی کیسے؟ میرے عزیزو، اس لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال کو ڈرائیں اس آگ سے جس کے پیمانے کی کوئی حد نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جہنم دکھائی، آپ نے اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ آپ نے دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں بہت بڑا پتھر ہے، تو وہ پتھر اس شخص کے سر پر مارتے ہیں، اس سے اس کا سر چورا چورا قیمہ بن جاتا ہے۔ تھوڑی دیر میں وہ پھر سر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ پھر اس کی طرف وہ پتھر پھینکتا ہے اور اس پہ وہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، سر قیمہ کچھل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے
پوچھا جبریل یہ کیا ہے اور اس کو ایسی سزا کیوں مل رہی ہے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے جو عشاء کے بغیر سو جاتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو عشاء کی نماز نہیں پڑھتا تھا۔ آپ نے دیکھا مرد اور عورتیں الٹا لٹکے ہوئے، الٹا لٹکے ہوئے اور نیچے سے آگ جل رہی ہے۔ آپ نے جبریل سے عرض کیا جبریل یہ کیا ہے، ان کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزہ چھوڑنے والے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تندور ہے جہنم کا اور اس میں کچھ لوگ اکٹھے ہو کے جل رہے ہیں، آگ ان کو یوں اٹھاتی ہے یوں، اور پھر آگ کا شعلہ نیچے آتا ہے تو یہ دھڑم کر کے نیچے گرتے ہیں، پھر وہ آگ ان کو اٹھاتی ہے اور پھر آگ کا شعلہ نیچے آتا ہے، وہ پھر نیچے گرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاری کرتے تھے، یہ وہ مرد اور خواتین ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو فرشتے کینچیوں سے ان کے منہ کو چیر رہے ہیں، آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور ان کے منہ کیوں چھیرے جا رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ امت کے وہ خطیب ہیں، وہ خطبہ ہے جنہوں نے تفریق پیدا کی، جنہوں نے امت میں فساد اور فتنہ برپا کیا، یہ وہ ہیں۔ آپ نے دیکھا ایک شخص آگ کھا رہا ہے، آگ کھانا بھی رکھا ہے لیکن وہ آگ کھا رہا ہے، تو آپ نے پوچھا جبریل یہ آگ کیوں کھا رہا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو یتیموں کا، بیواؤں کا، مساکین کا اور لوگوں کا حق کھانے والا یہ حرام خور ہے، جو حرام کھاتا تھا آج اس کو آگ کھانی پڑ رہی ہے، آج اس کو آگ کھانی پڑ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو سر سے وہ سور اور خنزیر ہیں، نیچے وہ انسان ہیں۔ آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں جو سر سے سور ہیں اور نیچے انسان ہیں؟ حضرت جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ جھوٹے گواہ ہیں جو جھوٹی گواہیاں دیتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو آج اوپر کچھ ہے اور نیچے کچھ ہے۔ ایک تندور ہوگا، اس کے اندر کچھ انسان ہوں گے جن کے پیٹ ایسے ہوں گے جیسے گنبد ہوتی ہے، گنبد نما، تو اس کے اندر سانپ بچھو ڈنگ مار رہے ہیں۔ آپ نے عرض کیا جبریل یہ کیا ہے جو پیٹ کے اندر سے ڈس رہے ہیں، باہر سے ڈسنے میں کتنی تکلیف اور پھر وہ اندر سے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا ماجرا ہے؟ کہ یا رسول اللہ یہ سود کھانے والے ہیں، جو سود کھاتے تھے تو یہ اس کا یہاں انجام ہے کہ سانپ اندر منہ میں گھس کر وہاں ڈنگ مار رہے ہیں اور انہیں تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ میرے عزیزو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے، جب پہنچیں گے تب پتہ چلے گا، جب جائیں گے تب اس چیز کی حقیقت سامنے کھلے گی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے جیسے کرنی ویسے بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھیں۔ لیکن کاش کہ مرا ہوا اٹھ کے آتا اور وہ کہتا کہ میرے ساتھ گزری کیا ہے، اس کے بعد پھر بھی قابل اعتماد نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کی بات میرے لیے، آپ کے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے حجت ہے، کیونکہ آپ نے اپنی آنکھوں سے اس سارے سلسلے کو دیکھا۔ آسمان سے تک فاصلہ 500 برس کا، یہ ایک آسمان کا ہے، پھر دوسرے، پھر تیسرے، پھر چوتھے، ساتویں تک 500 برس کا فاصلہ اللہ تعالیٰ نے کیسے طے کرایا؟ اور پھر یہ ساری منزلیں، یہ سارے مناقب جو آپ پہ کھولے گئے، انبیاء کی امامت کی
اور پھر بیت المقدس تک گئے، پھر آپ کو مدینہ دکھایا، پھر آپ کو ساری چیزیں جو قرب قیامت تک آنے والی ہیں، اور اس میں سب سے جو اہم چیز ہے، آپ نے دیکھا کچھ چیزیں اوپر جا رہی ہیں، کچھ نیچے آ رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا جبریل یہ کیا ہے؟ کچھ اوپر جا رہے ہیں، کچھ نیچے آ رہے ہیں۔ تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ آپ کے امت کے لوگوں کے اعمال ہیں، جیسے یہ اوپر جاتے ہیں فیصلے بھی اسی کے مطابق نیچے آتے ہیں، جیسے یہ عمل کر رہے ہیں وہ اوپر جا رہے ہیں اور فیصلے اسی طرح نیچے آ رہے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اسی سفر میں آپ کی کچھ اللہ سے راز کی باتیں ہوئی، راز کی باتیں ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان ہے، وہ کسی کو نہیں پتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک واقعہ منقول ہے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ بہت خوش تھے اور جلال میں آپ نے فرمایا عائشہ آج جو آپ مجھ سے مانگیں گی میں کر کے دوں گا، میں پورا کروں گا، جو مانگنا ہے مانگ۔ میرے عزیزو، وہ طبقہ دنیا کے اسباب کا طالب نہیں تھا، وہ سیکھنے اور علم اور آخرت کا طالب، وہ لوگ وہ تھے جو ہم سے سبقت لے گئے، ہم سے بازی لے گئے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں اپنے والد سے جا کے پوچھوں؟ کہا بالکل جائیں، صدیق کی بیٹی ہے۔ اب جب گئے، وہ جب گئیں حضرت عائشہ حضرت ابوبکر سے، ابا جان ایسا ایسا آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عروج پر ہے، تو کچھ بتائیں میں ان سے کیا مانگوں؟ کہا بیٹا آپ ان سے کہنا کہ معراج کی شب آپ کے اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی جو خاص، اس میں سے کوئی ایک چند باتیں بتائیں یا کوئی ایک بات ہی بتا دیں۔ تو وہ واپس گئیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جی مانگیں۔ کہا یا رسول اللہ جو آپ کے اور اللہ کے درمیان بات ہوئی ہے اس میں سے کوئی ایک بات بتا دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صدیق بھی صدیق ہے، کیا مین پوائنٹ دیکھیں اور بڑی اہم، اس پر آپ غور فکر کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا میں بتا ہی دیتا ہوں، آج یہ وہ باتیں ہیں جو میرے اور اللہ کے درمیان ہیں، لیکن ایک بات میں بتا دیتا ہوں، میرے رب نے مجھ سے فرمایا اے میرے حبیب جو کسی کا دل خوش کر دینا اس پر جتنا میں خوش ہوتا ہوں اور جو اس پر میں دیتا ہوں، اگر اس کا پتہ لوگوں کو چل جائے تو کوئی کسی کو ناراض نہ کرے، نہ کوئی کسی کا دل توڑے۔ تو وہ جلدی آئی اور والد سے یہ قصہ ذکر کیا، تو حضرت ابوبکر بہت روئے۔ حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں ابا جان یہ تو رونے والی بات نہیں ہے۔ کہا بیٹا آپ اس کا ایک سرا دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک پہلو دیکھ رہے ہیں، اس بات کا دوسرا پہلو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر کوئی کسی کا دل توڑے اور کوئی کسی کا دل خراش بنے، کوئی کسی کو ایسا ناراض کر دے، تو اس پر جتنا اللہ دل جوڑنے پر راضی ہوتا ہے دوسرے عمل سے اتنا راضی نہیں ہوتا۔ تو دل توڑنے پہ جتنا اللہ ناراض ہوتا ہے وہ کسی اور عمل سے ناراض نہیں ہوتا۔ بیت اللہ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، بیت اللہ سے بڑھ کر نہ ہم پیٹ کر سکتے ہیں، نہ پاؤں پھیلا سکتے ہیں، نہ اس طرف ہم تھوکنے کی بھی کوشش نہیں کر سکتے چونکہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں کہ بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، مسلمان کا دل توڑنا بڑا گناہ ہے۔ اس لیے فرمایا کہ مسلمان کے جسم کا قبلہ بیت اللہ ہے، اس کے دل کا قبلہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی دل آزاری سے بچائے، اللہ تعالی ہمیں ان اعمال سے بچائے جن کی سزا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی شب دیکھی، اور وہ کردار اپنانے کی توفیق دے جس پر اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ پیارو ہے روزہ دارو آئی ہے یہ ندا، رحمتوں کے دروازے کھل گئے کہتا قرآن ہے۔